ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان جشن ادارہ سبقۂ حرم یوتھ ونگ کے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دنیا کے تمام مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی ارواح کو ایثار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام، صدق الله العلي العظيم۔ جشن کے قبول ہونے کے لیے حاضرین جشن جو اس وقت حاضر ہیں، جو انشاءاللہ انتہائی جشن تک اس بزم میں اور اس جشن میں شریک رہیں گے، شرکت کریں گے، تمام کی دلی حاجتیں بحق ابوالفضل العباس سقائے حرم حضرت عباس علیہ السلام کے طفیل اور صدقے میں مستجاب ہونے کے لیے، برآوردہ ہونے کے لیے سب مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ جہاں کہیں بھی حضرت عباس سے محبت رکھنے والے، آپ کی وفا اور وفاداری کو یاد کر کے زندگی میں وفا اور وفاداری سے کام لینے والے، جہاں کہیں بھی انسانیت پر جان دینے والے اور انسانیت کی خدمت کرنے والے زندگی کر رہے ہیں، ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، دنیا کے تمام مشکلات سے رہائی کے لیے اور دنیا کی تمام مشکلات سے رہائی کا تنہا راستہ امام کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کے تعجیل فرج کے لیے سب مل کر صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہاں پر تعداد کثرت میں نونہال اور کم سن بچوں کی بھی ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، تو یہاں پر کوئی منظم اور مرتب سمجھنے والی اور غور طلب کرنے والی گفتگو کرنا شاید نہ ہمارے لیے مناسب ہے، نہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ انہی بچوں سے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ سوالات ہم پوچھیں گے۔ ابھی آگے بلایا جا رہا ہے، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ حضرت عباس علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے ایک ایک قدم سامنے آ جائیں تاکہ جشن کا ماحول بنے، آ جائیں، سامنے آئیں۔ جو بھی کربلا کی زیارت دل میں رکھتا ہے تھوڑا آگے آ جائیں، جو بھی چاہتا ہے جلد کربلا جائے آگے آ جائیں۔ دیکھیں جو مہمان شورا آنے والے ہیں، آپ حضرات ان میں سے اکثر کو سن چکے ہیں، انشاءاللہ آج کے جشن میں بھی آپ ان کو سماعت کریں گے۔ یہ بارگاہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ہے، جشن حضرت عباس کا ہو رہا ہے۔ بارگاہ جناب سکینہ کی ہے، جشن حضرت عباس کا ہو رہا ہے، تو شاید آج کے اس جشن کے لیے آغا سروش کا یہ شعر بالکل مناسب ہوگا۔ کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں پر، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں۔
کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں پر، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمیں جواب دیں، آج جشن کا ٹاپک کیا ہے؟ سقائے حرم۔ واٹس the meaning of سقائے حرم؟ سقائے حرم کا معنی کیا ہے؟ بچے بولیں۔ پیارے بچوں سے ایک گزارش، صرف جشن میں آ کر ان چیٹیوں اور ان شربتوں کا دھیان نہ رکھیں، بلکہ جشن کے معنی اور مفہوم پر بھی دھیان رکھیں۔ آج کل بچوں کے ہاتھ میں ایک بڑی چیز آ گئی ہے جو بچوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ میں کبھی بڑی چیزوں کو نہیں دیا جاتا۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ بڑوں کے لیے بھی خطرناک ہے، بچوں کے لیے تو بہت خطرناک ہے۔ اب اس چیز میں کوئی بھی انسان، حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں، حالات دنیا کے، یہاں کوئی نہیں، جو بھی اپنے آپ کو چاہتا ہے، جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو صرف ضرورت کے حد تک وہ بھی اپنی دنیاوی اور دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، ہماری اور ہمارے اولاد کی اس دورے حیران اور گمراہ کن دور میں ہماری اور ہمارے اولاد کی عاقبت بخیر فرما۔ تو آپ نے معنی نہیں بتایا، بچوں نے نہیں بتایا۔ اہل حرم کی پیاس، سقائے حرم۔ ابھی بچے جواب نہیں دے رہے تو بڑوں سے پوچھ لیں گے، جو بزرگ ہیں، ہمارے جوان، نوجوان، ہمارے ہمسن، ہمارے سے بڑے، وہ بھی اگر بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ سقائے حرم کا معنی کیا ہے؟ حرم کو پانی پلانے والا۔ حرم اور سقا یہ دو لفظ ہیں۔ سقائے حرم، سقا کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، اور حرم محرم دار ایک معنی میں، یا محترم جان۔ جو جان محترم ہے، اس محترم جان کو، ذی جان کو، باحیات وجود کو پانی پلانے والے کو سقا کہتے ہیں، سقائے حرم۔ یہ کس کا لقب ہے؟ سقائے حرم لقب کس کا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کا یہ لقب ہے کہ آپ کو محترم شخصیتوں کو پانی پلانے والا آپ کو نام دیا گیا۔ ٹھیک، تو اب یہاں سے آپ کو سوال کریں، بچے جواب دیں کہ حضرت عباس پانی لینے گئے تھے یا نہیں؟ پانی لے کر آئے یا نہیں؟ نہیں، کیا ہو گیا؟ ہاں، شہید ہو گئے۔ تو حضرت عباس نے پانی لا کر بچوں کو پلایا یا نہیں پلائے؟ پھر سقائے حرم کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب پانی لا کر آپ نے بچوں تک پانی نہیں پہنچایا اور آپ نے بچوں کو پانی نہیں پلایا تو آپ کو سقائے حرم کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک سمجھ رہے بچے؟ تو کیا ہے سوال؟ حضرت عباس کا لقب ہے سقائے حرم، خیموں میں پانی پلانے والا۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے، شہید ہو گئے، پانی خیموں تک نہیں پہنچا، تو پھر بھی آپ کو سقائے حرم کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک، ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا جواب، آسان جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں، وہ یہ ہے، رات کو سوتے وقت دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سوتے ہوئے بعض لوگ یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اٹھ کر صبح کی نماز پڑھنا ہے،
کچھ لوگ یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ ناشتہ کرنا ہے، 8 بجے اٹھ کر ناشتہ کرنا ہے، 9 بجے اٹھ کر ناشتہ کرنا ہے۔ کیا ہو گئے؟ 2۔ ایک سوتے ہوئے یہ ارادہ کر کے سویا صبح اٹھ کر نماز پڑھنا ہے، دوسرے نے یہ سوچ کر تکیے پہ سر رکھا 9 بجے اٹھ کر ناشتہ کرنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے رات میں یہ دونوں مر جائیں تو جس نے نیت کی تھی کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھوں گا اس کو صبح کی نماز کا ثواب ملے گا، اور جس نے نیت نہیں کی اگر وہ مر جائے تو اس کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جب یہ آدمی نے جس نے سوچا تھا کہ صبح کی نماز پڑھوں گا اٹھ کر وضو بھی کر لے، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جائے، مصلی پہ جانے سے پہلے کوئی اس کو قتل کر دے، شہید کر دے، تو ہم اس کو نمازی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے نمازی۔ حضرت عباس دریا پر گئے، پانی کو آپ نے بھر لیا، بچوں کو پہنچانے کا ارادہ تھا، دشمن درمیان میں قتل کر بھی ڈالے تو سقائے حرم ہے، سقائے حرم ہے۔ جناب عباس، ایک اور سوال، جناب عباس پانی کس میں بھر کر لائے؟ مشک، ٹھیک، مشک، سکن، چمڑی جو ہوتی ہے جانوروں کی، حلال جانور کے چمڑے سے بنے ہوئے ایک برتن کا نام ہے مشک، جس کا کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ بہت دیر تک پانی خراب نہیں ہوتا۔ یہ جو بوٹلز رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اس کے اوپر مینوفیکچر ڈیٹ کے ساتھ ایکسپائر ڈیٹ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی وہ کنڈیشنز کے ساتھ اگر اس کو سٹور کیا جائے جو کنڈیشن اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر دھوپ پہ رکھ دیا جائے تو پھر وہ اتنا زیادہ بھی لائف نہیں کرتا جتنا بوٹل پر لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے بوٹل میں لکھ دیتی ہے کمپنی کہ سٹور ان کیا کول پلیس، ایک ٹھنڈی جگہ پر اس کو بچائے رکھا جائے، اس کو قرار دیا جائے۔ تو مشق کا پہلا فائدہ یہ تھا کہ سالوں سال تک پانی اندر، چاہے دھوپ میں رہے چاہے ٹھنڈ میں رہے، پانی خراب نہیں ہوتا۔ تو پہلے زمانے میں جو لوگ سفر پہ جاتے تھے 8 مہینے 10 مہینے ان کو پانی کیری کرنا تھا، تو وہ ایک ایسے ظرف میں لے جانا تھا ان کو جس میں خراب نہیں ہو، ٹھیک۔ دوسرا مشق کا فائدہ یہ کہ وہ پانی جو مشق میں رکھا جاتا ہے اس کے اندر جو اس کی پانی کی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے اندر کی جو چیزیں جو انسان کے بدن کو فائدہ پہنچانے والے خصوصیات ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پانی میں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو مشق پہلے زمانے میں پانی کیری کرنے کا، پانی اٹھانے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ۔ جناب عباس کا ایک اور لقب ہے، یہ لقب اور آپ کے روضے پر، آپ کے حرم پر، آپ کے روضے کے ایگزٹ ڈورز ہیں، انٹری اور ایگزٹ ڈورز، ان ڈورز کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ جملہ عرض کر کے اور یہ بات آپ کی خدمت میں جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، صلوات علی محمد و آل محمد۔ جناب عباس کا ایک لقب ہے، ایک اور لقب ہے جناب عباس کا، اگر آپ نے اس سے پہلے اس کو سنا ہو تو بتائیں، اگر نہیں سنا ہو تو انشاءاللہ سنیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ابو القربہ، ابو القربہ، یہ جناب عباس علیہ السلام کا ایک لقب ہے، ٹھیک۔ ابو القاسم کا کیا معنی؟ قاسم کا باپ، ابو الحسن، حسن کا باپ، ابو عبداللہ، عبداللہ کا باپ، ابو القربہ، قربہ کا باپ، یعنی قربہ کا والد۔ قربہ کا کیا معنی ہے؟ قربہ کا معنی ہے مشق، قربہ کا معنی ہے مشق۔
تو کیا نام دیا گیا حضرت عباس کا؟ ایک لقب کیا ہے؟ ابو القربا، یعنی مشق کا باپ۔ کیا ہے لقب؟ مشق کا باپ۔ کیوں یہ لقب دیا گیا؟ ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اگر کوئی باپ، غور سے سنیں، مشق کا باپ جناب عباس کا لقب ہے، جس کا عربی میں جو لفظ ہے وہ ابو القربا۔ اگر کوئی باپ پہلے ایک سوال کا جواب دیں، حضرت عباس کے پہلے شانے کٹے یا مشق چھلی؟ جناب عباس کے پہلے شانے کٹے یا مشق چھلی؟ پہلے شانے کٹے ہیں، پھر مشق چھلی ہے۔ ٹھیک، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ساتھ اٹھا کے جا رہا ہو، اپنے گود میں اٹھا کے جا رہا ہو، کوئی خطرہ سامنے سے آئے، بچے کو سامنے رکھے گا یا اپنے کو آگے رکھے گا؟ اپنے کو خطرے میں ڈال کر بچے کو بچائے گا، اس لیے کہ باپ ہے۔ باپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر بچوں کو بچاتا ہے۔ جناب عباس کا لقب ہے مشق کا باپ۔ جب تک ہاتھ تھے مشق پر آواز، خطرہ آنے نہیں دیا۔ جناب عباس نے خطرہ آنے نہیں دیا۔ اب آخری لفظ، جملہ جو آپ کے دہلیز مبارک پر لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آج کے جشن کے صدقے میں اللہ ہم سب کو اس دہلیز کے ہونٹوں سے چومنے کا موقع اور ہمیں یہ اللہ رب العزت جناب عباس کی زیارت نصیب فرمائے، اور اس دہلیز بوسی کا اور آپ کے دربوسی کا ہم سب کو موقع عنایت فرمائے۔ دروازے پہ لکھا ہوا ہے یا ساقی عطشا کربلا۔ ٹھیک، جناب عباس کا ایک اور لقب جو آپ کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے حرم میں، یا ساقی عطشا کربلا۔ ٹھیک، کیا ہے معنی اس کا؟ اے پانی پلانے والے۔ کس کو؟ کربلا کے پیاسوں کو۔ ٹھیک، یہاں پر اگر یہ جو ساقی عطشا کربلا ہے 10 محرم اور واقع کربلا تک لمٹ ہوتا تو لکھنے والے کو یہ لکھنا چاہیے تھا یا ساقی عطشا وقعت کربلا، اے واقع کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے ساقی۔ لیکن جناب عباس کے نام سے اس وقعہ کو نکال کر صرف کربلا مطلق رکھ دیا گیا۔ آپ بتائیں 40 میں کتنے زائرین جا رہے ہیں؟ 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ۔ کیا ایک کسی نے کہا کہ میں کربلا سے پیاسا آیا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کربلا سے پیاسا آیا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اب ہاتھ کٹانے کے بعد اللہ نے یہ فضیلت جناب عباس کو دی، جو بھی کربلا جا رہا ہے اس کا ساقی عباس ہے۔ اس لیے لکھا ہوا ہے یا ساقی عطشا کربلا۔ جیسے کہ آج آپ کو پتا چلا ہے، ایک بندہ مومن وطن کا اپنی کمائی لینے کے لیے کچھ رزق حلال کی تلاش میں سفر پر گئے ہوئے تھے، واپسی میں ایک حادثہ ان کا ہو گیا۔ بابر حسین ایرانی صاحب کا، جن کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا ہے۔ جی، ریل کی پٹری کے نیچے جیسے بتایا جا رہا ہے، ہاتھ ان کا آنے کی وجہ سے ایک ہاتھ ان کا قلم ہو گیا ہے، لیکن حالت ان کی الحمدللہ جان بچی ہوئی ہے۔ جناب عباس کی کٹے شانوں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ جناب عباس کے کٹے شانوں کا، بابر حسین کو صحت کلیہ کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار رزق حلال کی تلاش میں تیرا بندہ گیا ہوا تھا، پروردگار اسے مجاہدین اور تیرا جو وعدہ ہے تیری نصرت اس کے شامل حال ہوگی، اس کی اور اس کے گھر والوں کی اس مصیبت میں مدد فرما۔ پروردگارہ حضرت عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کو، اس وطن کو اور حاضرین کو ہر بلا مصیبت اور ناگہانی آفتوں سے نجات عنایت فرما۔ پروردگار کائنات کی تمام مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام
اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جشن کے قبول ہونے کے لیے اور ہماری حاضری قبول ہونے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد و